نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی پیدائش سے وفات تک 12 شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ہستی کا واقعہ سناؤں گا جن کے آنے سے پوری دنیا کی تقدیر بدل گئی، جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات شروع ہوتی ہے 12 ربیع الاول عام الفیل کے سال سے۔ مکہ مکرمہ میں وہ دن پیر کا تھا۔ ایک عظیم بچہ پیدا ہوا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ دادا عبدالمطلب نے اس بچے کا نام محمد رکھا، مطلب سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ بچپن سے ہی وہ سب سے الگ تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ 8 سال کی عمر میں پیارے دادا بھی چلے گئے۔ چچا ابو طالب نے پالا۔ وہ 55 ہی سے سچے تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، اس لیے مکہ کے لوگ انہیں الصادق الامین کہتے تھے، سچا اور امانت دار۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، ایک امیر پاکیزہ خاتون۔ وہ ان کی سچائی سے بہت متاثر تھی۔ پھر وہ وقت آیا جس نے دنیا بدل دی۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں وہاں اللہ کے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور پہلے وحی لے کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام جب آئے، پہلے وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ بس اسی دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن گئے۔ شروع میں تنہا تھے، صرف خدیجہ، حضرت ابو بکر اور حضرت علی ایمان لائے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ 13 سال مکہ میں انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، بتوں کی پوجا سے روکا۔ بدلے میں کیا ملا؟ پتھر، گالیاں۔ طائف میں تو بچوں سے پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہاں ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ، ان لوگوں کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں۔ پھر آیا وہ معجزہ شب معراج میں۔ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، اور امت کے لیے 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ مکہ کے ظلم بڑھ گئے تو اللہ کا حکم آیا، ہجرت کرو مدینے۔ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مسجد نہیں بنائی، ایک پوری ریاست بنائی، جہاں یہودیوں، عیسائیوں، مسلمان سب بھائی بن کر رہ رہے تھے۔ یہ تھا مدینے کا دستور۔ جنگیں بھی ہوئی، بدر، احد، خندق، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو مت روکو، مت مارو، درخت مت کاٹو۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنگ میں بھی رحم کرنا سکھاتے تھے۔ اور پھر وہ دن آیا 8 ہجری، فتح مکہ۔ 10,000 مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہوا، وہی مکہ جس نے انہیں نکالا تھا۔ ابو سفیان، ہند، سب دشمن آپ کے سامنے تھے۔ صحابہ بدلہ لینے کو تیار تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ آخر حج کے موقع پر میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا جو آج بھی قانون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، غلاموں کے ساتھ بھلائی کرو، سود ختم کرو، خون ختم کرو، اور 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے برود فرما گئے۔ آخر الفاظ کیا تھے؟ نماز نماز، اور جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہے ان کا خیال رکھو۔ دوستو، یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ یتیم پیدا ہوئے، بادشاہ بن کر گئے، لیکن مرتے دم تک عاجز رہے۔ انہوں نے ہمیں جینا سکھایا، مرنا سکھایا، معاف کرنا سکھایا، انسان بننا سکھایا۔ اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو ایک بار دل سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمنٹ میں لکھے یا رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے اور لوگوں کو شیئر کر دے۔ آپ کا شکریہ۔